آئیے اب اس کے بعد آج کے اس جلسے کے داعی اور مدرسہ دائرۃ المعارف جس کے جلسہ بندی کے جلسے میں ہم آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ عالی جناب حضرت مولانا اسلام الحق صاحب جہانگیر آبادی دامت برکاتہم کے جانشین اور صاحبزادے اور جو اس جلسے کے داعی ہیں عالی جناب حافظ و مولانا مفتی مجاہد الحق صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ بڑی ان کی محنتیں ہیں، بڑی ان کی کاوشیں ہیں، اس مدرسے کے لیے بھی بڑی ان کی جدوجہد ہے اور اس جلسے کے لیے بھی بڑی محنت اور کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ یہ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم کے جانشین ہیں۔ ماشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ قال اللہ عز وجل انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ سب سے پہلے میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئی حضرات علماء کرام اور مشائخ اعظام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دے کر کے جلسے میں جلوہ افروز ہوئے اور اس جلسے کو رونق بخشی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان تمام مہمانان اکرام کا جو دور دراز سے اپنی تمام مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر کے اس جلسے میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نیند کو قربان کیا، ہم ان کے بھی بہت ممنون و مشکور ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن مقدس یہ اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جب کسی کلام کی صداقت کو جاننا ہو، جب کسی کلام کے تقدس کو جاننا ہو، جب کسی کلام کی برتری کو جاننا ہو تو صاحب کلام کو دیکھا جاتا ہے۔ صاحب کلام جتنا مقدس ہوگا، صاحب کلام جتنا بڑائی والا ہوگا، اس کا کلام بھی اتنا ہی مقدس ہوگا۔ یہ کلام ہے اس ذات کا، یہ کلام ہے اس ذات کا جو باقی رہے گا، پوری دنیا مٹ جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ آسمان بھی فانی ہے، زمین بھی فانی ہے، عرش و کرسی بھی فانی ہے، کائنات کا ہر ایک ذرہ فانی ہے، سب مٹنے والا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہو سکتی۔ پوری کائنات میں بادشاہت اسی ذات کی ہے، پوری کائنات میں سلطنت اسی ذات کی ہے، اس ذات کا یہ کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اس کلام کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو اندازہ کیجئے اس کلام کے تقدس کا۔ اور جس پر اترا یہ کلام، جس پر اترا وہ ذات بھی سب سے اعلیٰ، بعد از خدا تو یہ بزرگ قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا تقدس اگر کسی کا ہے تو میرے آقا، میرے مولا، کل جہان کے آقا، کل جہان کے مولا، کالی کملی والے، جگر گوشہ آمینہ، یتیم عبداللہ، سید الاولین والآخرین، سید الراکعین، سید الساجدین، سید الشاہدین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاتقیاء والمرسلین، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زمان، جناب محمد الرسول اللہ، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، اللہ نے قرآن میں جب اپنا تعارف کرایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر اب اپنے محبوب کا تعارف کرایا، اپنے محبوب کی رحمت کی
کی وسعت کو بیان کیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جتنے بھی عالم ہیں تمام عالموں میں رحمت آپ کی۔ ادھر بھی عالمین ہے، ادھر بھی عالمین ہے۔ آئیے مفسرین کے پاس چلتے ہیں، چنانچہ عالمین کی تشریح بہت سارے مفسرین نے کی کہ جنات ایک عالم ہے، انسان ایک عالم ہے۔ اس طریقے سے ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہے، اگر ہزاروں لاکھوں مخلوقات کو پالنے والا رب ہمارا اللہ ہے تو ان تمام مخلوقات کے لیے رحمت محمد الرسول اللہ۔ بے شک اس کی تفسیر حافظ ابن قتادہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ایک عالم ہے، ایسے ہی اتنے بڑے بڑے 70,000 عالم اللہ نے اور بنا رکھے ہیں، تو جس طریقے سے اس ایک عالم کے لیے رحمت اللہ، رحمت رب ہمارا اللہ ہوگا تو ان تمام عالموں کے لیے رحمت محمد رسول اللہ۔ آج سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق کی، ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اس عالم کے علاوہ اور بھی عالم ہیں۔ اللہ نے بہت پہلے فرما دیا تھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس پر قرآن اترا وہ ذات بھی سب سے اعلیٰ، جس نے اتارا وہ ذات بھی اعلیٰ، اور جس لو لے کر کے آیا جو بیچ میں واسطہ بنا وہ بھی فرشتوں کا سردار امین الملائکہ حضرت جبریل امین۔ 4 فرشتے مقرب ہیں، ان میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل امین کا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ قرآن کریم ہے، اس کا تقدس کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو عرب کے بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے ادبا جو فی البدی اشعار کہا کرتے تھے، انہوں نے قرآن کو چیلنج کیا۔ انہوں نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد اپنے پاس سے گڑھ کر پھر سناتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ ان کی بات سنی تو اللہ نے کلام مجید میں کھلا چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اے محمد کہہ دو ان سے کہ اس جیسی ایک آیت لا کر کے دکھا دیں، اس جیسی ایک آیت لا کر دکھا دیں۔ تمام بڑے بڑے ادب کے فصحا جمع ہوئے اور کوشش کی، پوری محنت کی، پوری کاوش کی، پوری جتن کر ڈالی، لیکن قرآن جیسی ایک آیت نہ بنا پڑے۔ آخر میں یہی کہنا پڑا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کلام کی فصاحت بتاتی ہے، اس کلام کی بلاغت بتاتی ہے، اس کلام کا اسلوب بتاتا ہے، اس کلام کا انداز بتاتا ہے، اس کلام کی کشش بتاتی ہے، اس کلام کی نورانیت بتاتی ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ وہیں تک چیلنج نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ ہر زمانے میں قرآن پر انگلی اٹھانے والے آتے رہتے ہیں، تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کسی کی محنت اور کسی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہر دور میں قرآن کے اوپر انگلی اٹھانے والے آئے۔ ایک دور تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اس زمانے میں لوگوں نے کلام خدا بندی کو مخلوق کہا۔ اس وقت جو مرد مجاہد قرآن کی حفاظت کے لیے نکلا امام احمد ابن حنبل تھا، جس نے اپنی پیٹھ پر 100 کوڑے کھائے لیکن قرآن کریم کے اندر تحریف برداشت نہیں کی، اور یہ قیامت تک نہیں ہوگی۔ کہو مسلمانوں، اے مسلمانوں، کہو کہ انشاءاللہ جس طریقے سے قرآن اب تک محفوظ ہے ہمیشہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن تو وہ کلام ہے، اگر کوئی شخص اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس سے کہیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کے منازل پر چڑھتا جا، اور جو قرآن کی آخری آیت ہوگی اسی پہ تیرا مقام ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جنت کے منازل اور جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہوں گی، تو سب سے آخری درجہ جنت کا ہوگا وہ حافظ قرآن کا ہوگا۔ انبیاء کے بعد جو سب سے آخری درجہ ہوگا وہ حافظ قرآن کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جو حافظ ہوتا ہے اللہ اس کے سینے میں نبوت کو لپیٹ دیتے ہیں۔ وہ نبی نہیں ہوتا لیکن نبوت اس کے سینے میں لپیٹ دی جاتی ہے۔ یہ تو حافظ قرآن کا مقام ہے، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ سنو نبی کی حدیث سنو، نبی نے فرمایا کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، پسینے کی شدت
اور پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ سب کی زبانوں پر نکلے گا العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، حتیٰ کہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی 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 یقول آدم نفسی نفسی یقول عیسیٰ نفسی نفسی، تمام انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اس بھیانک منظر میں اور اس ہولناک منظر میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو سونے اور چاندی کے ٹیلوں پر بیٹھائے گا۔ اس کے بعد یہیں تک نہیں بلکہ سونے اور چاندی کا تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا۔ لوگ حیرت کریں گے یہ کون صاحب ہیں، یہ کوئی بہت بڑے ولی ہیں، یہ عبد القادر جیلانی ہیں، آخر یہ کون ہیں؟ لیکن فرشتے کہیں گے اے لوگوں یہ کوئی بہت بڑا ولی نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا قطب نہیں ہے، بلکہ یہ فلاں محلے میں رہنے والا، کسانی کرنے والا، کاشتکاری کرنے والا، ہل چلانے والا، جس نے خون پسینے سے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیج کر حافظ قرآن بنایا، اللہ نے اس کے بچے کی حافظ قرآن ہونے کی برکت سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ہے حافظ قرآن کا مقام، حافظ قرآن کا مرتبہ۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو، جس دن قرآن کریم کو مسلمان مضبوطی سے پکڑ لیں گے اسی دن سے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ آج جو مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، بیچ چوراہے پر مارا جا رہا ہے، حالات آ رہے ہیں، اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے، قرآن سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا۔ شیخ ہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو سب سے پہلے شاگرد ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ان سے جب وہ جیل مالٹے کی جیل سے آئے، مالٹا کی جیل سے آئے تو انہوں نے علماء کو جمع کیا اور کہا آج میں تم سے بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے مالٹا کی جیل میں رہ کر کے یہ بات محسوس کی ہے کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں، آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے، آج مسلمان بیچ چوراہوں پر کیوں مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں پر ظالم حکمراں کیوں مسلط ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ الہند نے دو وجوہات بیان کی۔ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اکثر طبقہ قرآن کریم سے اپنے رشتے کو توڑ رکھا ہے، قرآن کریم سے جاہل ہیں، قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، اسکول اور کالجوں کی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، اسکول اور کالجوں میں جا جا کر کے اپنی پڑھائی مکمل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو ناظرہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ ایک وجہ اس کی یہ بیان کی شیخ الہند نے، اور دوسری وجہ بیان کی کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، آپس میں جھگڑا، آپس میں لڑائی، آپس میں ایک دوسرے کی حسد، آپس میں ایک دوسرے سے جلن، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو پسماندہ کر دیا، مسلمانوں کو تباہ کر دیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے تم اسکولوں میں جاتے ہو، تم کوچنگ کرتے ہو، تم بہت سارے سبجیکٹ کی کوچنگ کرتے ہو، سائنس کی کوچنگ کرتے ہو، تم اسی طریقے سے ریاضی کی کوچنگ کرتے ہو، میتھ کی کوچنگ کرتے ہو، ایسے ہی تمہارے اوپر ضروری ہے تم کسی حافظ کے پاس قرآن کریم کی کوچنگ کرو، قرآن کریم کو ناظرہ پڑھو، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ یہ بھی وہ حالات آ جائیں مسلمان پر، اللہ نہ کر جو ناگفتہ بھی ہوں۔ اس لیے میرے نوجوانوں قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ یقیناً یقیناً ہر چیز ہر فیلڈ میں مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے۔ تم سب کچھ بنو، اسکولوں میں جاؤ، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرو، آئی ایس بنو، پی بنو، پروفیسر بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سب کچھ بنو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا جو بنیادی حق ہے اس کو مت بھولو، قرآن کریم کا حق ادا کرو، اور قرآن کریم کم سے کم ناظرہ پڑھنا ضرور سیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے علماء موجود ہیں، میرا کہنا بڑے ہی بے ادبی تھی، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے جب کسی بات کا حکم کر دیا جائے الامر فوق الادب، تو پھر ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حکم کی تعمیل کری جائے۔ اسی وجہ سے یہ چند باتیں عرض کی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا